بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر شک میں ہو اس کلام سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ جو تمہارے مددگار ہے، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی ہے، والحجارت، اور پتھر ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے یا تیار کی ہوئی ہے، للکافرین، کفار کے لیے۔ ما قبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دلیل انفسی اور دلائل آفاقی سے توحید کا اثبات فرمایا۔ اب ان دونوں آیتوں میں رسالت کا اثبات فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ جس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، جو زمینوں کا خالق و مالک ہے، جو آسمانوں کا خالق و مالک ہے، جس رب نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، جس رب نے پانی کے ذریعے سے پل پیدا کیا، اور یہ اللہ کی ناشنا تخلیق ہے، ناشنا مخلوقات پیدا کی، یہی قرآن اس رب کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات تاحیات ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے دو معجزات ایسے ہیں جو قیامت کے صبح تک جاری اور ساری رہی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الباری نے خصائص کبریٰ میں بحوالے حدیث لکھا ہے کہ اے قرآن،
رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، اور دوسرا ایام حج میں جمرات جو لاکھوں لوگ 3 روز تک مسلسل کنکریاں مارتے ہیں، وہاں پر تو کنکریوں کا پہاڑ ہونا چاہیے، لیکن سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کے مطابق کنکریاں اٹھانے پر فرشتے مقرر ہیں۔ وعلی کل حال قرآن کریم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے معجزات کے حوالے سے کہ جس قوم میں جس چیز کا چرچا ہو، شہرت ہو، تو اللہ رب العالمین پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز کی ظہور فرماتے ہیں جس کے مقابلے سے قوم بھی عاجز، بلکہ اقوام عاجز، حکومتیں اور سلطنتیں عاجز۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اور سحر کا چرچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسی چیز کو ظہور فرمائی، لاٹھی تھی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى بن جاتی، جس کے مقابلے سے پوری قوم بھی عاجز، حکومت اور سلطنتیں بھی عاجز، حکمران بھی عاجز، فرعون جیسا ظالم بادشاہ وہ بھی عاجز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت، ڈاکٹری، علاج، معالجہ، ان چیزوں کا دور تھا، چرچا تھا، شہرت تھی، لیکن برس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ظہور فرما دی کہ وہ چیز قوم کے پاس نہیں تھی، قوم ان کے مقابلے سے عاجز، تب تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شعر و شاعری کا دور تھا، فصاحت بلاغت کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس کے مقابلے سے عرب تو عرب ہے، پورے عالم انس، عالم جن عاجز ہو گئی، اب بھی عاجز ہے، اور قیامت تک اس قرآن کا مثل کوئی مقالہ نہیں لا سکتا۔ پھر قرآن نازل ہوا، اعتراض ہوا، دعویٰ کیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی قرآن کی مثل لے آتے، اس طرح کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان فصحاء، ان بلغاء، ان عربوں کو چیلنج کیا، تحدید فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب اس حوالے سے تو سب سے پہلے پورے قرآن کو چیلنج کیا کہ پورے قرآن کا مثل لاؤ، اور فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ پورے جنات، پورے عالم انسانیت اکٹھے ہو جائے، لا یأتون بمثلہ، قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد 10 سورتوں کا چیلنج دیا، اور فرمایا
کہ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور من مثلہ مفتریات، 10 سورتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور پھر فرمایا اس آیت میں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، چلو ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ ریب کا ترجمہ شک سے کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ ریب اس تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کے کوئی بنیاد نہ ہو۔ تو فأتوا بسورۃ من مثلہ میں تنوین تقصیر کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت۔ علی عبدنا، رسولنا نہیں کہا، عبدنا کہا، کیونکہ عبودیت ینصرف من الخلق الی الحق، بندگی کا تعلق تو رب سے ہے، حق اللہ، اور رسالت کا تعلق بندوں سے ہے۔ ایک میں رجوع الی اللہ ہے اور ایک رجوع الی الناس۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء جمع ہے شاہد کی، اور شاہد کا معنی حاضر۔ اور اس آیت میں شہداء سے مراد معبودان باطلہ ہے۔ المعنی ادعوا الذین اتخذتموہم من دون اللہ کذا فی الکبیر، یا واستعینوا بآلہتکم التی تعبدونہا، اس سے مدد مانگو جس کے تم عبادت کرتے ہو، معالم التنزیل۔ یا شہداء سے مراد وہ تمام تر لوگ ہیں جو دین اسلام، قرآن کریم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں۔ ان سب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ۔ المراد من الشہداء اکابرهم ومن یوافقهم فی انکار امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کذا فی تفسیر الکبیر۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کلام بنایا ہے، تو تم بھی عرب ہو، تم بھی فصحا ہو، تم بھی بلغا ہو، لے آؤ قرآن کی مثل۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو تقدیر یہ ہوگی فآمنوا، پھر ایمان لے آؤ۔ جب چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تسلیم کرو اپنی ہار۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک نہیں کر سکو گے، قیامت تک قرآن کے ایک آیت کا مثل بھی تم نہیں لا سکتے کہ یہ قرآن معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، پس بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جہنم میں پتھر کا استعمال بطور ایندھن اسی لیے کیا ہے کہ اس سے آگ میں شدت اور شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کفار کے لیے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت منت کچھ نہیں، کوئی باغ باغیچہ ہے، جنت اور دوزخ اب موجود نہیں ہے۔ معتزلہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ اعدت ماضی کا صیغہ ہے،
اس بات کی دلیل ہے کہ جنت اور دوزخ اب بھی موجود ہے۔